جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وعظ فرما رہے ہیں. ایک شخص آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گنہگار ہوں. میرے آقا اپنے بیان سے فارغ ہوئے، اس شخص کو قریب بلایا. قریب بلانے کے بعد فرماتے ہیں اے آنے والے انسان تو کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بڑا گنہگار ہوں. میرے آقا اپنے بیان سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے ہیں تو کتنا بڑا گنہگار ہے، کیا تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہاں میرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے. آقا فرماتے ہیں کہ یہ بتا تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے ظاہر ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے ہاں میرے گناہ درختوں کے پتوں سے ظاہر ہے. آقا فرماتے ہیں کہ یہ بتا کیا تیرے گناہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہاں میرے گناہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہے. آقا فرماتے ہیں کہ یہ بتا تیرے گناہ زمین کی ریت سے زیادہ ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہاں میرے گناہ زمین کی ریت سے زیادہ ہے. آقا فرماتے ہیں کہ یہ بتا تیرے گناہ یعنی سمندر کے جھاگوں سے زیادہ ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہاں میرے گناہ سمندر کے جھاگوں سے زیادہ ہے. آقا فرماتے ہیں آسمان کے ستاروں سے زیادہ گناہ کرنے والے، درختوں کے پتوں سے زیادہ گناہ کرنے والے، بارش کے قطروں سے زیادہ گناہ کرنے والے، زمین کی ریت سے زیادہ گناہ کرنے والے، سمندر کے جھاگوں سے زیادہ گناہ کرنے والے، ذرا یہ تو بتا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ اتنا کہا تو رونے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، میرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، میرے گناہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، میرے گناہ زمین کی ریت سے زیادہ ہو سکتے ہیں، میرے گناہ سمندر کے جھاگوں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میرے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہیں. آقا فرماتے ہیں تو نہیں ہے تو پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس کو یہ کلمے کی دولت ملی ہو اس کا کیا عالم ہوگا؟ جو چلتے پھرتے سوتے جاگتے بیٹھتے کلمے کا ورد کرتا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا؟ میرے آقا اپنے صحابہ سے فرماتے کہ چلتے پھرتے سوتے جاگتے بیٹھتے اٹھتے اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایمان تازہ کرنے کے لیے کیا پڑھا جائے؟ آقا فرماتے ہیں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کلمے کا ورد کر لیا کرو، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے. لیکن عزیزان محترم آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہماری زبانوں پر کلمہ تو بہت کمیشن آتا ہے، بہت کمیشن. نوجوانوں کا تو عالم یہ ہے کہ اپنی زبانوں سے ہر وقت کفری گانے گنگناتے رہتے ہیں، اور آج کل کے بڈھوں کا بھی یہ عالم ہے، وہ بھی الٹی سیدھی باتوں میں مشغول رہتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اگر آج یہاں سے جاؤ ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی آصف رضا صاحب جو مدفع کی زمین سے چل کر یہاں تک آئے ہیں، آپ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے ان کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں. عزیزان محترم ان سے کچھ پیغام لے کر جانا ہے، ہمیں اپنی زندگی سدھارنا ہے. یعنی اگر ہماری زندگی اچھی ہو گئی تو ہمیں زندگی جینے میں مزہ آئے گا، اور جب اس دنیا سے ہم جائیں گے تو عزیزان محترم تب بھی یہ چرچا ہوگا کہ فلاں انسان بڑا اچھا تھا، نبی کی محبت میں جیتا تھا، نبی کی محبت میں مرتا تھا، نبی کی محبت میں کھاتا تھا، نبی کی محبت میں پیتا تھا، نبی کی سنت کے مطابق چلتا تھا، نبی کی سنت کے مطابق اٹھتا تھا، نبی کی سنت کے مطابق گفتگو کرتا تھا. ہر کام جو کرتا تھا تو نبی کی سنت کے مطابق کرتا تھا. تو میرے عزیزوں لیکن آج ہم تو نمازوں سے دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہیں. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان محترم ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت فرمائی اور فرمایا کہ آقا اگر آپ غلام کے گھر جا کر کھانا تناول فرما لیں تو بڑی یعنی آپ کی بڑا کرم ہوگا. عزیزان محترم میرے آقا نے دعوت کو قبول فرما لیا. آج ہم یہ قبول کرتے ہیں اگر کوئی شادی ہے کسی کا کوئی کسی بھی چیز کا نوتا
موقع دیتا ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں اور وہاں پر حاضری دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اللہ اللہ، حضرت عثمان غنی کے گھر چلنے لگے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کا مجمع بھی چل رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور آپ کے قدم مبارک کو گر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم چل رہے ہیں، صحابہ نے دیکھا، دیکھ کر کہا عثمان غنی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں آپ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں اپنے آقا کے قدم گر رہا ہوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے عثمان یہ قدم کیوں گر رہے ہو؟ تو عثمان کہتے ہیں اے آقا میں قدم اس لیے گر رہا ہوں جتنے قدم آپ کے میرے گھر جانے میں پڑیں گے اتنے غلام میں آپ کے قدم کے بدلے میں آزاد فرما دوں گا۔ یعنی ایک قدم کے بدلے ایک غلام آزاد فرما دوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر دعوت فرمائی اور حضرت علی مولا مشکل کشا بھی ساتھ میں موجود تھے۔ آپ کے دل میں بھی یہ جذبہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اپنے نبی کی دعوت کروں۔ آپ مایوسی کی عالم میں اپنے گھر آتے ہیں، فاطمہ الزہرا دیکھ کر کہتی ہے اے علی کیوں غمگین ہو، کیوں پریشان ہو؟ علی کہتے ہیں اے فاطمہ کیا تمہیں معلوم ہے آج میرے بھائی عثمان غنی نے میرے آقا کی دعوت فرمائی ہے، میرا دل بھی چاہتا ہے میں بھی اپنے آقا کی دعوت کروں، لیکن سنو مزے کی بات تو یہ ہے کہ میرے عثمان نے، میرے بھائی عثمان غنی نے میرے نبی کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام سبحان اللہ۔ ہمارے پاس تو اتنی دولت نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، ہمارے پاس تو غلام نہیں ہے جو ہم آزاد فرمائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے تو اس میں غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ آپ بھی اپنے نبی کی دعوت کراؤ۔ علی کہتے ہیں فاطمہ گھر میں کچھ کھانے پکانے کے لیے نہیں ہے۔ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے علی جب نبی کی دعوت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا، غیب سے مدد فرمائے گا، غیب سے مدد فرمائے گا۔ علی اس کے محبت میں جھومتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں آقا میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر بھی کھانا تناول فرمائیں اپنے اصحاب کے ساتھ۔ میرے آقا نے علی کی دعوت کو قبول فرما لیا اور میرے صحابہ، میرے نبی اپنے اصحاب کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی قدم گن رہے ہیں، فاطمہ الزہرا نے ہانڈی کو چولہے پر چڑھا دیا اور مصلی بچھا کر راہ خدا میں یعنی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں مشغول ہو گئی۔ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے مالک المولا، اے رب ذوالجلال، اے پروردگار عالم، تیرے محبوب کی بیٹی نے تیرے پیارے نبی کی دعوت فرمائی ہے، کچھ کھانے کا انتظام نہیں ہے، اب اپنے محبوب کی بیٹی کا یعنی اپنے محبوب کی بیٹی کی لاش تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے محبوب میرے گھر آ رہے ہیں، اب تو کھانے کا انتظام غیب سے فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ہانڈی چولہے پر رکھی ہے، حضرت فاطمہ سجدے میں ہے، حضرت فاطمہ سجدے میں ہے، سجدے سے سر اٹھاتی ہے، ہانڈی پر یعنی چولہے پر آتی ہے، آنے کے بعد دیکھتی ہے تو اس میں کھانا بھرا ہوا ہے اور اصحاب کا مجمع لگا ہوا ہے، دسترخوان بچھا دیا گیا۔ فاطمہ الزہرا کھانا نکال کے جاتی اور سارے کا سارا لشکر یعنی صحابہ اور میرے نبی کھانا تناول فرماتے جاتے، یہاں تک کہ سب نے کھانا تناول فرما لیا۔ ہانڈی میں جتنا کھانا موجود تھا اتنے کا کھانا اتنا ہی موجود۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ سے کہ صحابہ سنو، عثمان غنی نے جو ہماری دعوت کی تھی انہوں نے اپنے گھر کا کھانا ہمیں کھلایا تھا، لیکن جو علی کے گھر میں دعوت کھا رہے ہیں معلوم ہے یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں معلوم۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ کھانا جنت سے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کھانا جنت سے آیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قدم گنے تھے، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد رب کائنات کا پیغام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا کہ یا
گنہگار کو آزادی فرمائے، ایک گنہگار کو آزادی فرمائے۔ تو عزیزان محترم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما پھر مصلی بچھاتی ہے اور سجدے میں سر رکھتی ہے اور فرماتی ہے کہ مالک و مولا، اے پروردگار عالم، تو نے اپنے نبی کی بیٹی کی لاش کو رکھ دیا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن آج ہم کہاں مانگتے ہیں، کہاں ایسی دعا کرتے ہیں؟ نہ ہماری پردہ نشین عزت دار خواتینیں دعا کرتی ہیں، نمازوں سے ہم دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہیں۔ عزیزان محمد اللہ پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو پروگرام سجایا اور رچایا گیا ہے شاعری کے تعلق سے ہے۔ شاعر نے لکھا ہے کہ عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا، عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا، عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا، اور رہے اس شادی پر سایہ علی زہرا کی شادی کا، رہے سایہ اس شادی پر علی زہرا کی شادی کا، اور جو رشتہ ہونے والا ہے وہ جنت تک رہے قائم، جو رشتہ ہونے والا ہے وہ جنت تک رہے قائم، تجھے ہے واسطہ مولا علی زہرا کی شادی کا، تجھے ہے واسطہ مولا علی زہرا کی شادی کا، تجھے ہے واسطہ مولا علی زہرا کی شادی کا، اور مبارک ہو تمہیں راجو، مبارک ہو راجو، تمہیں مبارک ہو، تمہاری شادی میں ہے چرچا علی زہرا کی شادی کا، تمہاری شادی میں ہے چرچا علی زہرا کی شادی کا۔ اور نظر آتے ہیں چاروں طرف سید زمانے میں، نظر آتے ہیں چاروں طرف سید زمانے میں، بتاؤ صدقہ کس کا ہے علی زہرا کی شادی کا، بتاؤ صدقہ کس کا ہے علی زہرا کی شادی کا، عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا، اور رہے سایہ اس شادی پر، رہے سایہ اس شادی پر علی زہرا کی شادی کا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال بندہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو تین اشعار ہیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے اور مچل کے کہیں یا رسول اللہ۔